بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اس کے بعد بلند آواز سے ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ تو در مختار کی تیسری جلد میں یہ موجود ہے کہ جو مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے اس پر جو ہے وہ واجب ہے کہ یہ تکبیر کہے اور بلند آواز سے کہے، اور پھر اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھے اور پڑھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھے تو بڑا ایک سرور سا حاصل ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دمبا لے کر حاضر ہوتے ہیں فدیے کے طور پر، اور آپ جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں کہ آپ تیار ہو گئے، چھری چلا دیے، تو آپ کے یہ کلمات تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور دیکھا کہ بیٹا زندہ ہے اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا ہے، تو آپ کی زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا، آنکھیں کھولی اور ہاتھ کھلے تو دیکھا کہ امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں اور جو بچ بھی گیا ہوں، تو آپ کی زبان سے جو ہے وہ یہ کلمات جاری ہوئے وللہ الحمد۔ تو یہ 3 ہستیوں کے کلام کو ملایا گیا تو یہ تکبیر تشریق بن گئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عید کے دن میں جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور بلکہ عیدگاہ میں جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے پڑھیں اور واپس آتے ہوئے بھی اس کو بلند آواز سے پڑھیں، راستہ تبدیل کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق کہلاتا ہے، اور ان دنوں میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے